بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 20واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ 20ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دابۃ الارض کا تذکرہ کیا ہے۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ دابۃ الارض ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے۔ یہ جانور زمین سے جو نکلے گا تو اس جانور کے نکلنے کے بعد یا اس جانور کے نکلنے سے پہلے قیامت کی ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوگی کہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اس دن سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ تو یہ دونوں علامتیں قیامت کی قریب قریب ہوں گی۔ قیامت کی بڑی علامتیں جن کا احادیث میں تذکرہ آیا ہے، انہی علامتوں میں سے یہ علامت ہے۔ وہ بڑی علامتیں کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، ایک دھوئے کا آسمان کے اوپر ظاہر ہونا، ساری زمین کے اوپر 3 جگہوں میں، ساری زمین میں سے مشرق اور مغرب اور جزیرۃ العرب میں، ان 3 جگہوں پر لوگوں کا زمین کے اندر دھسا دیا جانا۔ تو اور بھی علامتیں، ان علامتوں میں سے 2 علامتیں یہ بھی ہیں کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ یہ جانور کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے صفا پہاڑی کے وہاں سے نکلے گا، اور اس کے سر پر مٹی ہوگی تو مٹی کو جھاڑے گا۔ یہ اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ہماری بات ان کے اوپر پوری ہو گئی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے۔ وہ جانور نکلنے کے بعد کیا کرے گا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جانور وہاں سے نکلے گا اور نکلنے کے بعد وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے وہاں پر آئے گا۔ صفا پہاڑی بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، جو لوگ عمرے پر حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو وہاں سے نکل کر یہ اندر کی طرف آ جائے گا جہاں پر مقام ابراہیم اور حجر اسود ہے۔ یہاں آنے کے بعد جب جیسے ہی اس جانور کو لوگ دیکھیں گے تو بھاگیں گے، دوڑیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھہرے رہیں گے، ایک جماعت ٹھہری رہے گی، تو یہ اس جماعت کے چہرے کو نور کی طرح منور کر دے گا، گویا جیسے ستارہ روشن ہوتا ہے ایسے روشن کر دے گا۔ اس جانور کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ جانور سب سے پہلے وہاں نکلنے کے بعد حرم میں آ جائے گا، وہاں سے پھر یہ ساری زمین کے اندر جائے گا، ساری دنیا کے اندر جائے گا، اور پھر یہ انسانوں کے اوپر مہر لگائے گا۔ بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے، اگرچہ اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے محدثین نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی جس سے ایمان والے کے چہرے کو روشن کر دے گا، اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے کافر کی ناک کے اوپر نشان لگا دے گا۔ یہ فرق ہو جائے گا ایمان والے کے درمیان میں اور غیر ایمان والے کے درمیان میں، اور یہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوگا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ یقین نہیں کرتے تھے اس بات کے اوپر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ جب مٹی سے جانور کو نکال سکتے ہیں اللہ، تو انسان جو زمین میں چلا گیا اس کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری زمین میں گھوم کر لوگوں کے نشان لگائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ جانور نکل جائے گا اس کے بعد کوئی بھی کافر ایمان کو قبول نہیں کرے گا، یعنی بالکل آخری مرحلہ ہو جائے گا، بس اب قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا حکم بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس جانور کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے اور یہ قرب قیامت کے اندر نکلے گا۔ دوسری بات جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک مفصل تذکرہ ہے اس پارے کے اندر۔ اسی میں سے ایک تذکرہ یہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر جب لوگوں کو ایمان اعمال کی دعوت دی تو لوگوں کو یہ بھی دعوت دی کہ تم اللہ کے لیے مال کو خرچ کرو۔ تو اسی کے اندر ایک شخص تھا جس کو قارون کہا جاتا تھا، اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا چاچا زاد بھائی تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کی قوم میں سے تھا، ان کے لوگوں میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی یہ قارون۔
قارون وہ شخص تھا جس کو فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک طرح سے حاکم بنا رکھا تھا، ان کا ذمہ دار بنا رکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے قارون کو بڑا مال دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی خود کی قوم کے اوپر سرکشی کرتا تھا۔ سرکشی کیا کرتا تھا؟ تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا ان سے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ تعالیٰ نے ایسا مال دیا تھا، یوں کہا کہ جماعت کی جماعت اس کے جو خزانے کی چابیاں تھی ان کو اٹھانے سے عاجز تھے۔ آپ سوچیں کہ جس جماعت ایک طاقتور یعنی کم سے کم 10 لوگ، جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کم سے کم 10 لوگ، کہ وہ اس کے خزانے کی چابی اٹھانے سے عاجز تھے، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ جس خزانے کی چابی نہیں اٹھا پا رہے وہ خزانے کا اندازہ کتنا ہوگا؟ تو ان کی قوم میں سے کہا اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، قوم میں سے کسی نے کہا کہ دیکھ اکڑے مت، اترائے مت، اللہ تعالیٰ شیخی باز انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اور یوں فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، آخرت میں سے اپنا حصہ مت بھولے، دنیا میں سے اتنا لے جتنی تجھے ضرورت ہے، اور اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر کے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو بھی لوگوں کو اوپر مال کو خرچ کر، یہ مت سمجھ کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے، میری صلاحیت سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو قارون نے جب یہ بات سنی تو اس نے لوگوں سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال اللہ نے نہیں دیا مجھے، یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اپنے ذہن سے کمایا ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے نا میرا مال میرا مال، ہاں یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں کرتا ہوں، مجھ سے ہوتا ہے، تو یہی تو نکالا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، کہ نکال دے ان ساری چیزوں کے، کہ مجھ سے نہیں ہوتا، کہ کس سے ہوتا ہے؟ کہ وہ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا۔ یہ کس کے بولتے؟ یہ قارون کے بولتے، جو آج انسان بولتا ہے کہ ہماری صلاحیت سے ہوا ہے، میں نہیں ہوتا تو کیسے ہو جاتا، میں نہیں کرتا تو کہاں سے آ جاتا، ارے تو نہیں تھا تب بھی ہوتا اگر اللہ چاہتے تو۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے، قارون جو تھا وہ تورات کا عالم تھا۔ تورات کا عالم کا مطلب تورات اس کو حفظ یاد تھی، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تورات اسی کو یاد تھی، قارون کو یاد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ قوم کے اندر اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا، اور اس نے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور لوگ اس کی چابیاں لے کر چل رہے ہیں۔ ایک دن نکلا اپنی قوم کے ساتھ، قوم کے سامنے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ، جو دنیا دار لوگ تھے انہوں نے قارون کے مال کو دیکھا، کیا مال ہے اس کے پاس، کتنا مال ہے، انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا، اس کو تو بڑی قسمت والا انسان ہے، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ لیکن جنہوں کو اللہ نے علم دیا تھا، سمجھ بوجھ دی تھی، آخرت کی فکر والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اے ہلاکت ہو تمہارے اوپر کہ وہ اللہ جو ثواب دیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے ساتھ کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اللہ نے اس کو اس کے مال سمیت زمین کے اندر دسا دیا۔ یہ اللہ نے اس کو زمین میں کیوں دسایا تھا، کیا وجہ تھی؟ یوں آتا ہے تفسیر کے اندر کہ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے یوں کہا کہ دیکھو موسیٰ کل تک تو یوں کہتا تھا کہ بھائی نماز پڑھو، اب آج یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو، بتاؤ تم اس بات کو برداشت کرو گے کہ تمہارا مال بھی خرچ ہو؟ کل تک تو نماز کا مسئلہ تھا۔ تو قوم نے کہا کہ نہیں، ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے، تو کیا کریں اس سے چھٹکارے کے لیے؟ تو قارون نے کہا میرے پاس ذہن میں ایک بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یوں کہا کہ ایک عورت کو تیار کریں گے اور اس کو بہت سارا مال دیں گے، تفسیر میں لکھا 1000 دینار اس کو دیں گے، سونے کے سکے۔ کس بات کے اوپر راضی کریں گے؟
کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم ایک جگہ بلا لیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام بیان کریں گے تو ہم اس عورت کو سامنے لائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ ایک عورت کو تیار کر لیا، 1000 دینار کا اس سے وعدہ کر لیا، عید کا دن تھا، قارون نے ساری قوم کو جمع کر لیا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں تھوڑا سا بیان کرو ہمارے سامنے، اللہ کے احکامات ہمیں بتاؤ، اللہ کے کیا کیا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات بیان کرنا شروع کیے، نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، صلہ رحمی کرنے پر یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ موسیٰ اگر کوئی آدمی زنا کر لے تو اس کی کیا سزا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، ایک کھڈے میں کھڑا کر کر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا موسیٰ اگر یہ کام تم کرو تو، اگر یہ کام تم کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ کام میں کروں تو میری بھی یہی سزا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے قانون کچھ اور ہے میرے لیے قانون کچھ اور ہے، سب کے لیے ایک ہی بات ہے۔ کہا کہ دیکھو یہ عورت تمہارے لیے کیا کہتی ہے، تو وہ عورت کو پاس لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے تو کیا کہتی ہے، جو تجھے کہنا ہے وہ سچ کہنا، جھوٹ مت بولنا۔ بس اس عورت کے دل کے اندر شرم آ گئی، اس نے کہا تم نے مجھے جب واسطہ دے ہی دیا اللہ کا، جب تم نے مجھ سے کہہ ہی دیا سچ کہنے کے لیے، تو سنو یہ قوم کے لوگ مجھے 1000 دینار کے اوپر تیار کر کے لائے ہیں تاکہ آپ کے اوپر تہمت لگا دوں۔ نبی کو نہیں چھوڑتے لوگ، میں نے ذکر کیا نبی کی بیوی پر تہمت لگائی، نبی پر تہمت لگانے پر آ گئے، کہا کہ یہ لائے ہیں تیار کر کر تاکہ آپ پر تہمت لگا دوں میں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ قارون کی سرکشی اتنی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ زمین کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تم جو چاہو اس کو حکم کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور زمین کو حکم کیا کہ زمین اس قارون کو اپنے اندر لے لے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا دیکھو کس کے ساتھ رہنا ہے تمہیں، قارون کے ساتھ میرے ساتھ، سب لوگ چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، قارون اور قارون کے ساتھ 2 آدمی اور رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین قارون کو اپنے اندر لے لے، زمین نے اپنے اندر لیا، یہاں ٹخنوں تک لے لیا، کہا اور لے لے، کہا گھٹنوں تک لے لیا، کہا اور لے لے، یہاں تک لے لیا، کہا اور لے لے، گردن تک لے لیا۔ بار بار قارون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ مجھ سے اب نہیں ہوگا، یا مجھ سے غلطی ہو گئی، یا یہ کہ میرے اوپر رحم کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر ہیں، کہا زمین اس کو اپنے اندر لے جا، اور زمین ساری کی ساری اندر لے گئی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ اے پیارے نبی، قارون تم سے کہتا رہا کہ موسیٰ میرے اوپر رحم کرو، موسیٰ مجھے چھوڑ دو، اب مجھ سے ایسا نہیں ہوگا کہ موسیٰ یہ قارون تجھے پکارتا رہا، اگر یہ ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو میں اس کو بخش دیتا۔ یہ اللہ ہے، بندے کے ایک آنسو پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، جس کا خلاصہ ہے سمندر کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو وہ کافی ہے۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ پانی سے نہیں، یہ آنکھ کے آنسو سے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیں، اپنے گناہوں کا اظہار کر دیں کہ مالک میں تو ہوں گناہ گار، مجھ سے تو ہوتے ہی گناہ ہیں، میری زندگی تو ساری گناہوں میں لت پت ہے، مالک جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک تیری نافرمانی میں میری زندگی گزر گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب یہ گرم آنسو گزریں گے خدا کی قسم، وہ رات کے تہجد میں اٹھ کر آنسوؤں کو گرانا بادشاہت سے زیادہ وہ چیز اس کے اندر، بادشاہت سے زیادہ لذت ہے اس چیز کے اندر۔ وہ سردی کے زمانے میں اپنے بستر کو چھوڑ کر گرم آنسوؤں کو گرانا، اللہ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ سے اپنے دکھڑے کہنا، اللہ سے اپنی بات رکھنا۔ دنیا والوں کو کہو گے مزے لیں گے، یہاں سنیں گے کل وہاں کہیں گے، اللہ سے کہو گے اللہ اور تمہارے درمیان میں بات رہے گی اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ غفرت لک ولا ابالی، ایسا معاف کر دوں گا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کس سے کہیں؟ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کہا موسیٰ تجھے پکارتا رہا، اگر ایک مرتبہ مجھے پکارتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ تیسری بات جس چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، بڑی اہم بات ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی مکہ میں ہیں، حالات آ رہے ہیں، لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہے، آپ کی چوکھٹ کے اوپر کوڑا کرکٹ لا کے ڈالا جا رہا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں
اونٹ کی اوچ کو آپ کی گردن پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ بدبخت کمبخت عقبہ ابن ابی معیط کپڑے کا پنہ یہاں لگاتا ہے، آپ کو گرا دیتا ہے۔ حرم میں ایک شور ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ انتقال کر گئے، آپ کی جان چلی گئی، اللہ رب العزت آپ کو واپس کھڑا کر دیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے حالات مکہ کی سرزمین پر چل رہے ہیں۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، کوئی کہہ رہا ہے ان کی اولادیں مرد یعنی جو مذکر اولادیں ہوتی ہیں وہ رہتی نہیں ہیں، دنیا میں ان کا نام کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی پر زبردست حالات یہاں تک ہو گیا کہ قتل کر دو، اللہ کے نبی ہجرت کر کر جا رہے ہیں۔ بہت مختصر انداز میں ذکر کروں، آپ غار کے اندر پہنچ گئے، غار سور کے اندر، غار سور میں 3 دن رہے، تو آپ علیہ السلام غار سور سے جب اترے تو مکہ سے مدینے اس راستے سے نہیں گئے جو عام راستہ تھا، بلکہ دوسرے راستے تھے، کیونکہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، 200 اونٹ ملتے، 100 ابو بکر پر، 100 اللہ کے نبی پر، دوسرے راستے سے گئے، غیر معروف راستے سے۔ تو آپ جب غیر معروف، یہ معروف راستہ ہے، یہ غیر معروف راستہ ہے، آپ یہاں سے چلے ہیں مثال کے طور پر، تو یہاں معروف راستے پر پہنچ گئے، جو راستہ مکہ سے مدینے جا رہا تھا اسی کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی اس مین سڑک پر آ کر، مین روڈ کے اوپر آ کر جب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، ایک طرف مکہ ہے، ایک طرف مدینہ ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں آنسو آ گئے؟ آپ کو اپنا شہر یاد آ گیا کہ یہ مکہ جہاں میں بڑا ہوا تھا، یہ مکہ جہاں پر میری جوانی گزری ہے، جہاں میرے ماں باپ رہے ہیں، جہاں میرا آبا و اجداد رہے ہیں، آج یہ حالات بن گئے کہ مجھے مکہ کی سرزمین چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ مکہ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ بار بار روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی بیت اللہ کو دیکھتے تھے مڑ مڑ کر، اور آپ یہ کہتے تھے ما اطیب کی واطیب ریحا کی واعظم حرمت کی، اے بیت اللہ تو کتنا اچھا ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا زیادہ قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی، مکہ تیرے علاوہ کہیں جا کر نہیں رہتا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، غم نہیں کرے، اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا۔ وہ وقت آ کر رہا، سن 8 کے اندر اللہ کے نبی فاتحانہ مکہ کے اندر واپس داخل ہوئے۔ اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج عارضی جا رہے ہیں دین کے خاطر، کل اللہ مستقل آپ کو لوٹا دے گا۔ اس چیز کا اللہ رب العزت نے اس بارے کے اندر تذکرہ کیا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔